اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصیام ہے مسلم شریف کی، اور باب ہے فضل الصیام، روزے کی فضیلت کا باب۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به فوالذي نفس محمد بيده له فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا۔ ابن آدم نے روزے کے علاوہ ہر عمل اپنے لیے کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ کی، جتنے بھی اعمال کیے وہ سارے کس لیے کیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ لیکن روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا اور اس کی خصوصی جزا میں دوں گا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک آگے، انہو سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة فاذا كان يصوم يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخف فانه صابه احد او قاتله فليقل اني امرأ صائم اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا اور روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا، اس کی جزا میں دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے جب تک وہ تم میں سے کوئی شخص اس ڈھال کو توڑ نہ دے، ٹھیک ہے نا نہیں؟ تو اب یہ حدیث پاک سے پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہر عمل ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ اس روز بے ہدہ گوئی کرے، نہ فحش گوئی کرے۔ روزے کی حالت میں نہ گالم گلوچ کرنی ہے، نہ جھکتیں کرنی ہیں۔ بعض بندوں کی فطرت تو تھی نہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھکتے بھی مار رہے ہیں، بے ہدہ فحش گوئی بھی کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دینی، یا اس سے کوئی جھگڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا۔ جب روزے دار افطار کرتا ہے تو افطار سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ دوسرا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے سے خوش ہوگا۔ جتنے بھی قبلہ اعمال ہیں ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ آپ نے نیکی سوچی بھی نا تو آپ کا عمل لکھا جائے گا، آپ نے برائی کی تو وہ بھی لکھا جائے گا، اچھائی بھی لکھی جائے گی، برائی بھی لکھی جائے گی۔ ہر عمل آپ کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، حسن اخلاق، قرآن، حدیث، فقہ، ہر چیز لکھی جائے گی، لیکن روزے کا نہیں لکھا جاتا، روزے کے بارے میں نہیں لکھا جاتا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے یہ بندے اور میرے درمیان ایک راز کی بات ہے، بندے اور میرے درمیان ایک راز کی بات ہے، یہ میرے تک رہنے دو، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل حضرت کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، کسی عمل کا 1 گنا اجر ہے، کسی کا 10 گنا اجر ہے، کسی کا 700 گنا اجر ہے، ہاں جی۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کا اجر کہیں مینشن نہیں، فرمایا اس دن میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے، اور یہ جو اس حدیث پاک سے ایک جو پتہ چل رہی ہے کہ اس کے روزے کے جو انعامات ہیں ان میں سے یہ انعام جو میری سمجھ میں آیا ہے، ممکن ہے کوئی اور ہو لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے سے خوش ہوگا کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہوا،
دنیا کا ہر انعام چھوٹا ہے، ہر ثواب چھوٹا ہے، لیکن رب کا دیدار کائنات کی ہر شے سے اونچا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ جو اجر ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی اس حدیث پاک سے، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کسی بندے کو کرا دے، کائنات کی ہر شے سے اونچا ہے، ہر چیز سے اونچا ہے، اللہ کے نام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر دیدار تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں ہر نیکی بڑی شان والی ہے، لیکن میرے رب کا نام سب نیکیوں سے اوپر ہے۔ پھر کائنات میں ہر کسی کا دیدار بڑی شان کی بات ہے، لیکن اللہ کا دیدار سبحان اللہ اس سے بڑھ کر ہو، اور یہ صرف روزے دار کو نصیب ہو۔ اور کس روزے دار کو نصیب ہوگا؟ جس کی زبان پاک ہوگی، جس کی زبان پاک ہوگی، زبان پاک ہے، سوچ پاک ہے، اور اس کا عمل پاک ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہم اپنے روزے کو برباد کیسے کرتے ہیں؟ فحش گوئی کر کے، بے ہدہ گفتگو کر کے، جگتے مار کے، ایک دوسرے کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے، ہم اپنے روزے کو کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے جی، میں روزے دار۔ وہ روزے کا صرف ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، روحانیت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے، وہ رہتا تو ہے، جسم تو رہتا ہے، لیکن اب وہ میت کہلاتا ہے، وہ انسان نہیں کہلاتا، وہ میت کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اکثر آپ نے جنازوں میں یہ بات دیکھی ہوگی، لوگ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زید صاحب یہ لیٹے ہوئے، نہیں، ڈاکٹر فلاں صاحب لیٹے ہوئے نہیں، یا فلاں حضرت لیٹے ہوئے، فلاں چودھری صاحب لیٹے ہوئے، نہیں، میت پڑی ہوئی ہے، یہ جنازہ پڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹر صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، نہیں، کہا جاتا ہے میت کب اٹھائی جائے گی، یا پھر کہا جاتا ہے جنازہ کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ انسان کی ویلیو رہ جاتی ہے جب اس کے اندر سے روح کو نکال دیا جائے۔ تو بے عین ہی روزے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت بے ہدہ کلام کیا، فوش گوئی کی، گالم گلوچ کی، جھگڑا کیا، لڑائی کی، فساد کیا، تو اب کیا ہے؟ اب صرف وہ ڈھانچہ رہ گیا ہے، روزے کا اصل نورانیت ختم ہو گئی۔ یہ صدقہ فطر کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے روزے جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ ہم صدقہ فطر ادا نہ کرتے۔ تو یہ پھر وہ صدقہ ہے جس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری کوتاہی کو معاف کر کے ہماری جو ناقص عبادت ہے اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے جی، صحیح مسلم شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل میں اپنا جو بھی عمل ہے، ہر عمل میں روزے کے علاوہ نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ ہر عمل جو ہے اس میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے اعمال کو۔ اب یہ جو ہم اللہ آپ کی خیر کرے فرض نمازیں پڑھتے ہیں، عام روٹین میں ہمیں 1 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح عام روٹین میں صدقہ خیرات کیا جائے تو آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن یہی رمضان شریف کے اندر کیا جائے تو 700 گنا ہو جاتا ہے، یعنی بوسٹ اپ ہو گیا، نفل فرضوں کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ نفلوں کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جتنا فرض عام روٹین میں آپ پڑھتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان شریف میں کوئی نفل نہ چھوڑے، بلکہ کثرت سے زیادہ ادا کریں، عام روٹین سے زیادہ ادا کریں، تو یہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کی ہول سیل لگ گئی ہے۔ آجو بھی لے لو میری رحمت، لے لو میری برکت۔ اور بالخصوص یہ تو اب آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، تو اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا چل پڑا ہے، سمندر چل پڑا ہے۔ آجا بندے، بس اب وہی محروم رہے گا جو واقعی محروم رہے گا۔ ہاں جی، تو ان ایام کے اندر بالخصوص راتوں کے اندر موبائل نہیں دیکھنا، گیمیں نہیں کھیلنی، فلمیں نہیں دیکھنی، یہ معاملات نہیں کرنے، بالخصوص جو مسجد میں رہتے ہیں ان حضرات کے لیے۔ آپ گھر جا کے جو مرضی کریں، کیونکہ پھر جہاں پر آپ کے ثواب کو اتنا بوسٹ اپ کر دیا گیا نا، تو پھر
کہ نہ کرنے پر یا اس کی توہین کرنے پر گناہ بھی اتنا ہی ٹھوک کے ملے گا. ہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے. نہیں دیکھو نا جی، عام بندہ کو بدکاری کرتا ہے اس پہ اوپر اتنا واویلہ نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی مولوی پھنس جائے نہیں تو کیا حشر کرتی ہے دنیا اس کا. اب بھائی عام بندہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو پھینٹی زیادہ کیوں پڑ رہی، اس کے اوپر گرفت کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا تھا، اس لیے کہ یہ اس کی پہچان نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا مشن کچھ اور تھا. اس نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہے اور اپنے مشن سے ہٹ جانے کی وجہ سے یہ ڈبل مجرم ہے. رمضان المبارک کے اندر یہ عام روٹین پہ بھی چیزیں جائز نہیں ہوتی. ہاں جی، آپ دیکھیں نا جی، ہم سے شیطان کس طرح ہمارے روزے برباد کرواتا ہے. ہم سے کہتا ہے ٹک ٹاک دیکھ، شارٹس دیکھ، اس میں گانے آئیں گے، اس میں فلمیں آئیں گی، اس میں غیر محرم آئیں گے، تو ہم نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو روزے کی روحانیت آؤ گئی، ڈھانچہ رہ گیا باقی بس ہماری رکھو. میت کو اٹھائے پھرو، میت کو اٹھائے پھرو، پھر وہ روزہ ہو تو گیا انج ہو گیا جی میں دودھ بھی دیتا مہنگنا پا کے، دودھ بھی دیتا، روزہ بھی رکھیا تو بیڑا گھر کر کے، بابو اس کا کیا فائدہ. یہ میرے آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا جو عمل ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ریب روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. روزہ دار میری وجہ سے اپنے کھانے اور اپنی شہوت سے دستبردار ہو جاتا ہے. روزے دار کے لیے پھر 2 خوشیوں کا میں اعلان کرتا ہوں. ایک خوشی جب روزہ کھولنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشی اپنے جو ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں. علماء کا دو موقف ہیں. ایک علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس دنیا میں کسی کو اپنا دیدار نہیں کروا سکتا. تو پھر یہ جو حدیث پاک، یہ حدیث ہے بھی صحیح اور ہے بھی مسلم شریف کی حدیث پاک، کتاب بھی میرے سامنے پڑھی ہے. اب میں تو معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا حدیث غلط ہے. ہاں جی، سند بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، راوی بھی صحیح ہے، اس میں کوئی تان بھی نہیں ہے، بالکل معاملات 100% ہے. تو پھر یہ دیدار کا ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہمیں تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا ارینی انظر الیک، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا قال لن ترانی، میں تو نہیں نظر آؤں گا. ہاں جی، تو آپ نہیں دیکھ سکتے. ہاں جی، آپ نہیں دیکھ سکتے، قال لن ترانی. ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا علماء جو ظاہری علماء ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اس کا پھر ایک علماء کا طبقہ وہ یہ جواب دیتا ہے بھائی یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. یہ بات دنیا میں تو ہے نہیں ممکن. صرف ایک ذات کے لیے ممکن تھا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو کروا دیا گیا، ختم. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جنت کے اندر دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے. اب جنت کی ہر شے لافانی ہے، ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی. اب وہ دیدار کروائے گا. میں تو یقین رکھتا ہوں میرے آقا جی نے کہا ہے، کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، آپ نے کہہ دیا دیدار ہوگا تو دیدار ہوگا، ختم ہوگی بات. مجھے اس پر یقین ہے کہ جو آقا جی نے ارشاد فرمایا 100% بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہم ہر روز افطاری کے وقت بے صبر ہو کے اس افطاری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا جی، اور پھر کھولنے کے بعد ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے. انشاءاللہ میں تو بے صبر ہوں اس وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہمیں اس مقام پر پہنچائے، وہ وقت لائے جب ہم اللہ سونے کا دیدار کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.